قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ اور بہترین مقام امامت ہے، سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دیکھو میں نے ان پیغمبروں کو امام بنایا، سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ امامت کے لیے علم و عمل کے علاوہ صبر و استقامت چاہیے۔ امام وہ امام ہے جس میں دین کے بارے میں، قوم کے بارے میں، مسلک کے بارے میں صبر کا مقام موجود ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں بالصبر والاستقامہ تنال الامامۃ فی الدین، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، سن لو امامت، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا۔ آسان نہیں ہے، بے کے دجڑ حال میں درتا ہوئے خندا بفریق دی پہ جڑا بشی میں، آسان نہیں ہے کہ بس آرام سے آ کے بیٹھ جاؤ، جب پہنو، لاٹھی ہاتھ میں لو، اول اخرد ازان غوخی بیا اخرد اخکار غوخی۔ اس کو قرآن کہتے ہیں لما صبر، انہوں نے صبر کیا تھا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ دارو کے طبیبی سے برمی فرماید، ای نفس حریر شکر می خواہد، اپنی خواہشات، اپنی شہوات، اپنی نفسانیت کے خلاف کام کریں گے، جم کے رہیں گے، اللہ ایک نہ ایک دن آپ کے لیے راحت اور عزت کا سامان پیدا کرے، پھر آپ ہوں گے اور دنیا ہوگی، آپ ہوں گے اور دین کا اعزاز ہوگا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کمکل مولا امام شنو خلق مسجد غواړي غلط خبرې بکوي وباسه ولې بیوقوفي باندې وایي نه کوئی وایي پلار غلط لری کوي۔ صبر و استقامت اپنے اندر پیدا کرو، اپنے علم کا چشمہ قائم کرو۔ قوم آپ کی شاگرد ہے، قوم آپ کا رعایا ہے، الحمدللہ۔ جو شاگرد، جو مستفید اس عاجز کی بات سن لے، دیکھو اللہ کے کیسے وعدے اس کے ساتھ ہیں، کیسے زبردست بشارات نصیب ہو رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے بنوری ٹاؤن کا استاد یہاں امام رہا ہے، اس کو اس جرم میں برطرف کیا تھا کہ اس نے کہا تھا قومی اتحاد کو ووٹ دے۔ ایسی جگہ میں آیا، میں نے پہلے جمعے میں جب خطبے میں آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ، پوری مسجد میں یہاں سے وہاں تک انگوٹ، میں نے کہا وہی دانا ہوا رہی اور کوئی بدعتیان کی کم بقال سرگرہ میں تورے شبل کے میں دانا ہوا میں خدا بچو راس سر بزگور مارک تاسو مانا بیا گوجے نہ چکی کوئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توحید و سنت کا چشمہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ کا قیام، یہ تو اس کا ایک ادا ہے، ایک ادا ہے اس کی، الحمدللہ۔ اور جب کام پختہ کرو گے، امامت انبیاء کی سنت کے مطابق کرو گے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب ضروریات اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اور جب تم امامت کے نام پر اور اہتمام کے نام پر دکانداری کرو گے، تو دکاندار پھر روزانہ بازار میں کھڑا ہوتا ہے، منڈی میں کھڑا ہوتا ہے، سامان خریدتا بیٹھتا ہے، دکاندار تو پھر آرام نہیں آتا، نہ اس کی عزت، یہ تو دکاندار ہے۔ آپ دینداری کریں تو سارا جہان آپ پر قربان ہو۔